السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ اعتدال ماہ نامے کا نومبر 2025 کا شمارہ ملا ہے۔ اس کا اداریہ حرف اعتدال پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ نومبر کا مہینہ 20ویں تاریخ میں اس لیے بھی اہم سمجھا گیا ہے کہ اس کی 20 تاریخ کو عالمی سطح پر بچوں کا عالمی دن ورلڈ چلڈرن ڈے منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بچوں کی تعلیم، تحفظ، صحت و تغذیہ اور بنیادی انسانی حقوق کے تئیں شعور پیدا کرنا اور ان کی جانب توجہ مبذول کرانا ہے۔ بچے والدین کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور، رونق حیات اور ان کے طاہر روح کا اصل نشیمن ہوتے ہیں۔ بچوں ہی کے دم سے زندگی کے آنگن میں زندگی اور رہنائی و تابندگی ہوتی ہے۔ سچ ہے، فقط مال و زر، دیوار و در اچھا نہیں لگتا۔ فقط مال و زر، دیوار و در اچھا نہیں لگتا۔ جہاں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ اسلام نے بچوں کو بہت اہمیت دی ہے۔ ان کی پرورش و نگہداشت، تعلیم و تربیت، فلاح و بہبود اور بنیادی حقوق کی ضمانت دی ہے۔ بچے قوم کے معمار اور مستقبل کے قائد اور ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی حقیقی زندگی ان کی صحیح تعلیم و تربیت میں مضمر ہے۔ اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ تربیتی نقطہ نظر سے ماں باپ کی حیثیت بچوں کے لیے ایک باغباں کی سی ہوتی ہے۔ ماں باپ اگر ان ننھے پودوں کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو یہ ان کے حق میں شجر سایہ دار و ثمر ہار بنتے ہیں، ورنہ ان کا جھاڑ جھٹکار کی صورت اختیار کر کے زندگی بھر کے لیے وبال جان بن جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ عصر حاضر میں اکثر والدین کو شکایت ہے کہ ان کی اولاد فرما بردار اور خدمت گزار نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے ہر طرح کی مشکلیں جھیل کر انہیں پالا پوسا اور بڑا کیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ والدین کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کہاں تک توجہ دی۔ والدین بچوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں تو انہوں نے بچوں کے سامنے اپنی زندگی کا کون سا نمونہ پیش کیا۔ مالی نے پودوں کی دیکھ بھال اور تراش خراشی میں مجرمانہ غفلت برتی ہو تو بے جنگم پودوں پر واویلا مچانا کیسے درست ہوگا؟ ایک دور تھا کہ ہمارے معاشرے میں مشرقی اور اسلامی روایات کا چلن عام تھا۔ موبائل فون تو دور کی بات، ٹی وی کا سایہ بھی نہیں تھا۔ بچوں کا وقت گھر کے بزرگوں، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کے سائے میں گزرتا اور ان سے پریوں، شہزادیوں اور راجا رانی کی کہانیوں سے لے کر پیغمبروں، صحابیوں، بزرگوں اور تاریخ اسلام کے ایمان افروز اور کردار ساز واقعات تک سنتے، جس سے ان کی دینی و اخلاقی
बुनियादों को मजबूती मिलती थी। इन मासूमों को मोमिन बनाने और उनकी अखलाकी व मानवी तरबियत में इन बुज़ुर्गों का कुलीदी किरदार होता था। यही बुज़ुर्ग होते जिनसे बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी होती, नाज़िरा कुरान पढ़ते और रोज़मर्रा के इस्लामी आदाब और दुआएं सीखते। उनकी हकीमाना बातें और दूर अंदेशाना तरबियत से बच्चों की ज़िंदगी माला माल हो जाती। मगर नई तहज़ीब का बुरा हो कि उसके ज़ेर असर ज़िंदगी की तरजीहात ऐसी बदल गई कि घर और ख़ानदान के बुज़ुर्गों का किरदार मान पड़ गया। बाप दिन भर माश के लिए दौड़ धूप करके थका मांदा घर लौटता है तो मोबाइल फ़ोन में राहत तलाश करने में लग जाता है और माँ का मामूल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं दिखाई देता। नतीजा ये हो रहा है कि घर जिसकी हैसियत ये एक ज़िंदा तरबियत गाह की थी और जहाँ बुज़ुर्गों के ज़रिए बच्चों को ज़िंदगी का शऊर व सलीक़ा सीखने को मिलता था, अब वहाँ महरूमी का घुप अंधेरा है। माहिरीन ने तरबियत ने लिखा है कि बच्चों की ज़िंदगी के इब्तिदाई 10 साल इंतहाई अहम होते हैं, जिसे नफ्सियाती इस्तिलाह में तश्कीली दौर फॉर्मेटिव पीरियड कहा जाता है और इसी मरहले में बच्चे की शख्सियत बनती और उसकी बुनियादें मजबूत होती हैं। अब ये हयात साज दौर मोबाइल फ़ोन के साए में गुज़र रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 2 साल से कम उम्र बच्चे 1 घंटा 33 मिनट, 5 साल से कम उम्र बच्चे तकरीबन 2.5 घंटे और 12 साल से कम उम्र के 42% बच्चे 2 ता 4 घंटे औसतन रोज़ाना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से बच्चा ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मकसद हयात से कोसों दूर हो रहा है। ये सूरत हाल हमारी आँखें खोलने के लिए काफ़ी है। बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए वालिदैन को इंतहाई संजीदा और फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। महज औलाद के नेक बनने की ख्वाहिश से कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए घर के अंदर के माहौल को मुवाफ़िक़ दीन व अखलाक बनाना ज़रूरी है। बच्चे की असल तरबियत घर में होती है। घर के अंदर महदूद सतह पर वो सारे मामले पेश आते हैं जो वसी पैमाने पर घर से बाहर पेश आते हैं। घर के अंदर अगर इस्लामी माहौल होगा तो बच्चों का जहन इस्लामी बनने में देर नहीं लगेगी, वरना इस सिलसिले की कोशिशें पाने पर नक्श बनाने के मुतरादिफ होंगे। ये बहुत ही अच्छा मज़मून मौलाना मोहम्मद रफ़ी कलोरी उमरी दामत बरकातुहुम ने लिखा है। उम्मीद है कि आपको ये मज़मून बहुत पसंद आया होगा। बच्चों की तालीम व तरबियत के सिलसिले में वालिदैन को बहुत सोचने समझने और जो बातें इस इदारे में कही गई हैं उन पर अमल करने की ज़रूरत है, वरना बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। तब तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि आपने जो बोया है वही पाया है। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चिग गई खेत। हमें बच्चों की तालीम व तरबियत में बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम कुछ करेंगे, बच्चों को बाअखलाक बनाएंगे, दीनदार बनाएंगे, ईमानदार बनाएंगे, बड़ों की इज़्ज़त और बच्चों पर शफ़क़त करने वाले बनाएंगे,
تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب میں معاف کیجیے ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کسی بھی برہمن کی گلیوں میں چلے جائیے، وہاں آپ کو مغرب کے بعد سے ہی گھر میں بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، ان کے گھر کے دروازہ کھلے رہیں گے۔ آپ چلتے چلتے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، تربیت ان کی اچھی طرح ہو رہی ہے۔ اب یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں بھی حالانکہ برہمنوں کی تعداد کم ہے، اس کے باوجود وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت ان کی والدین کے ذریعے بہت اچھی طرح ہوئی ہے۔ وہ تعلیم یافتہ بھی ہیں اور بااخلاق بھی ہیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنا رہے ہیں۔ یہ میں اس ویڈیو کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں۔ مگر ہمارے محلوں میں، اکثر محلوں میں، ہو سکتا ہے چند محلوں میں بات ٹھیک ہو، مگر اکثر محلوں میں مغرب کے بعد بھی، مغرب کے پہلے بھی، رات کے اندھیروں میں بھی بات چیت، کھیل کود ہوتا ہے، اور ہم میں کھانے پینے کی، اچھی غذائیں کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اور آمبور میں کہنا ہی کیا ہے، ہوٹلوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی نہ کسی طرح پیسے حاصل کر لیتے ہیں اپنے والدین سے، اور بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹل جاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اور بڑوں کا بھی کیا حال ہے، وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، بچے بڑوں کے نقش قدم پر ہی چلنا چاہتے ہیں، مگر بڑے ہی گمراہ ہو گئے تو بچوں سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بڑوں کو چاہیے کہ ہم بااخلاق بنیں، اپنی زندگی میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ رکھیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت دو، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو، بھوکے رہ جاؤ مگر بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینے میں کسی سے پیچھے نہ رہو۔ یہ بہت اچھی باتیں ہیں، ان پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب میں نے دیکھا کہ اس ماہ کے راہ اعتدال میں حرف اعتدال شائع ہوا ہے، پہلے میں نے اسے ایک بار پڑھ لیا اور اس ادارے کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی، لہذا میں نے اسے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اچھی باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور ان پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ امید ہے کہ راہ اعتدال کا یہ اداریہ حرف اعتدال آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں فارورڈ کیجیے تاکہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کس طرح ہونی چاہیے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔